السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، وہ مبارک اور جنتی خاتون جس کا ذکر خیر قرآن کریم کے متعدد صورتوں میں موجود ہے اور ایک پوری صورت ان کے نام سے موسوم ہے، جبکہ ان کے والد حضرت عمران کے نام سے بھی قرآن کریم کی ایک صورت سورہ آل عمران موجود ہے، اور اس مبارک خاتون کی پیدائش اور پرورش کا مکمل واقعہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، وہ خاتون جنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت بی بی مریم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم کی پیدائش اور ان کی پرورش کا مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی صورت سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ حضرت بی بی مریم کے والد حضرت عمران بڑے عابد اور زاہد، متقی اور پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے علماء میں ہوتا تھا، اور حضرت بی بی مریم کے والدہ کا نام حنہ بنت قافوز ہے۔ آپ کے والدہ بھی نہایت برگزیدہ خاتون تھی۔ ابن کثیر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت بی بی مریم کے والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک چڑیا دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، تو انہیں اولاد کی شوق پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو اس نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، تم میری اس مخلصانہ منت کو قبول فرما، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ اب ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کی طور پر اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کے دربار میں ظاہر کی کہ اے اللہ، میں تو اسی تیرے نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اور کہنے لگی میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور میں اسی اور اس کی اولاد کو شیطانی مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنہ کو یہ احساس ضرور ہوا کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ تو پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کیا ہے۔ حضرت حنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ یہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بی بی مریم کے والدہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی مریم کے والدہ حضرت حنہ وصیت کے مطابق حضرت بی بی مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئی۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑی امام حضرت مریم کے والد حضرت عمران تھی، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت مسجد کی مکمل انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑی امام کی بیٹی ہونے کے ناطے اماموں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسی بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش اور تربیت کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بی بی مریم کی خالہ کے شوہر بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ رب العالمین کی نبی بھی تھے۔ مگر سب اماموں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہی بی بی مریم کا کفیل بن جاؤں، تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے۔
بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریہ علیہ السلام کی سپر کر دی گئی۔ اللہ تعالی نے بی بی مریم کے والدہ کی منت کو قبول فرما لیا اور اسی بہترین طور سے نشو نما بخشی، ظاہری خوبی بھی عطا فرمائی اور باطنی خوبی سے بھرپور کر دیا، اور اپنی نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ پرورش اس لیے تھی کہ حضرت مریم یتیم ہو گئی تھی، لیکن دوسری بزرگ فرماتے ہیں کہ 5 سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، واللہ عالم۔ اللہ تعالی نے حضرت بی بی مریم کی بزرگی اور ان کی کرامت کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے، مثلا سردی میں گرمی کے میوے اور گرمی میں سردی کے میوے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالی حضرت مریم کو بے موسم میوے دیتا ہے، سردی میں گرمی کے پھل اور گرمی میں سردی کے میوے ان کے پاس رکھے رہتے ہیں، تو اپنی پوری بڑھاپے کے باوجود اور اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام بھی بے موسم میوہ یعنی نیک اولاد طلب کرنے لگے، اور یہ طلب بظاہر ایک ناممکن چیز کی طلب تھی۔ آپ علیہ السلام نے نہایت پوشیدگی سے یہ دعا مانگی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننی اور قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال فرشتوں نے حضرت مریم سے اللہ تعالی کے حکم سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہے، لیکن عورتوں میں کمال والے عورتی صرف 3 ہے، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم، تو خشوع خضوع اور رکوع اور سجدوں میں رہا کر، اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے قدرت کا ایک عظیم الشان نشان بنانے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔